بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر پخانے میں خون آتا ہو تو 1 کپ پانی میں 1 انجیر بھگو کر صبح و فجر ٹائم کھائیں اور پانی پی لیں۔ پخانے میں آنے والا خون بند ہو جاتا ہے، جو بواسیر کا نہیں بلکہ جگر سے آتا ہے۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ معدے کا بہترین علاج: 3 کام کرو۔ کھانے میں پانی چھوڑ دو۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پیو۔ کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پیو۔ ناظرین، لہسن کا رس نمک کے ساتھ ملا کر پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں بالکل پھٹ چکی ہوں تو 20 منٹ کے لیے پاؤں لیموں نمک اور زیتون کے تیل والے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں، پھر کسی پتھر سے سخت جلد پر رگڑ لیں۔ ناظرین، ٹوتھ پیسٹ کرتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا لیموں کا پانی ملا دیں تو دانت جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ جسم کو توانائی پہنچانے، السر کو ختم کرنے اور دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے کیلا کھانا بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیں۔ آئرن کی کمی پوری کرنے کے علاوہ مسوڑے بھی مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، اگر اچانک بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہو تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھنے سے کھانسی بند ہو جائے گی۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکنا نہیں چاہیے، اس سے آپ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ اگر آپ خود میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کھٹے پھلوں کی خوشبو سونگھنے سے آپ کے جسم میں توانائی پیدا ہو جائے گی۔ سوتے وقت اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے، اس طرح سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی فوراً چہل قدمی کرنے سے برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹا دیں تو انہیں تکلیف اور خارش نہیں ہوگی۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ ناظرین، نزلہ زکام رہتا ہو یا گلے میں خراش ہو تو 4-5 خشک خوبانی کھا کر 1 کپ ہلکی نیم گرم چائے پی جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ روزانہ رات کو باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات کے لیے روزانہ بعد نماز عشاء سورہ کوثر 41 بار پڑھ کر صدقے دل اور کامل یقین سے دعا کریں۔ اللہ کے فضل سے آپس میں قابل رشک محبت پیدا ہو جائے گی اور رزق میں حیرت انگیز طور پر برکت اور اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، امرود کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ زیادہ گھی کا استعمال کرنے سے دل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ سخی ہوتی ہے۔
اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو پہلے 3 دن تک ڈاکٹروں کے پاس مت جائیں۔ 3 دن کے بعد جا کر ڈاکٹر سے دوائی لیں، کیونکہ اگر آپ شروع میں ہی دوائی لیں گے تو آپ کا نزلہ تو رک جائے گا مگر پھر سر میں درد رہنے لگے گا۔ ناظرین، جو عورتیں 3 حرکتیں کر رہی ہو اس عورت سے شادی کر لو۔ ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے، جو کم بولتی ہو، نگاہیں نیچی رکھتی ہو، حسن اخلاق ہر کسی کے ساتھ رکھتی ہو۔ یہ چیزیں آپ کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، آنکھوں کا خیال نہ رکھنا، زیادہ میٹھا استعمال کرنا، اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے نکاح کر لو جس کے ماتھے پر یہ نشانی دیکھو کہ جب وہ غصے کی حالت میں دیکھو تو اس کے ماتھے پر بل نہ آئیں۔ ناظرین، 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تنہائیاں، اکیلا پن آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ حاملہ عورتیں کافی بالکل استعمال نہ کریں۔ ناظرین، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں سے پانی نہیں آتا۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو بھوک بہت ہی کم لگے گی۔ روزانہ یہ عادتیں اپنائیں، جھریاں اور کیل مہاسے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائیں گے۔ روزانہ گہری سانس لیں، 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لیں، ہفتے کے بعد تکیے کو تبدیل کریں۔ روزانہ 1 کپ سبز چائے پئیں، دن میں 2 بار اچھی طرح چہرے کو دھوئیں، رات کو چہرے پر ایلو ویرا جیل لگائیں، چہرے کو بار بار ہاتھ لگانے سے گریز کریں۔ ناظرین، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، گھر میں خیر و برکت بڑھے گی۔ اچھی طرح وضو کرنے کی عادت سے تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ چہرے پر بدنما تل ختم کرنے ہیں تو پودینے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ ناظرین، جو لوگ رات کا کھانا نہیں کھاتے وہ لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اور بے چینی کو ختم کرتا ہے۔ اکثر جب انسان رونا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنے رونے کو بڑھانے کے لیے دوسرے افسوسناک واقعات کو یاد کرتے ہیں۔ بد اخلاق شوہر کو من چاہا بنائیں۔ اگر کسی عورت کا شوہر بری عادت کا شکار ہو اور ہر وقت جھگڑتا رہتا ہو تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پھر اپنے شوہر کو پلائیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو کرتی رہیں، انشاءاللہ شوہر نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ دبلے پتلے اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں چاولوں کی اور روٹی کی مقدار کو کم کرو اور پھلوں کی مقدار کو بڑھا دو۔ ناظرین، 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کریں: اپنے پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ وزن اور پیٹ کم کرنے کے لیے 50 گرام کالا زیرہ، 50 گرام لاکھ دانہ، 50 گرام کلونجی، ان سب چیزوں کو مکس کر کے آپس میں پیس لیں۔ اس کا سفوف 1 چمچ رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ یہ نسخہ کمر کی چربی، ٹانگوں کی چربی، پیٹ کی چربی کو
تیزی سے کم کرتا ہے۔ موتیا کا علاج: اگر آپ کو موتیا کی شکایت ہے اور ابتدا میں ہی تشخیص ہو جائے تو خالی سر کے گلاب سے دھو ڈالیں اور شہد لگانے سے موتیا ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کم عمری میں گردوں کو تباہ کر دینے والی عادتیں: گوشت کا زیادہ استعمال، منرلز اور وٹامنز کی کمی، نیند پوری نہ ہونا، مٹھاس کا زیادہ استعمال، پیشاب کو روکے رکھنا، نشہ آور چیزوں کا استعمال، نمک کا استعمال۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ ناظرین، باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے، باجرے کی روٹی ضرور کھایا کرو۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو اپنے آپ سے تھوڑی دور پڑی کسی چیز کو غور سے دیکھو، 5 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں پوری کھول کر اس چیز کو دیکھو، نیند آ جائے گی۔ تھوڑے سے کھیرے کو کدوکش کر کے اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر 15 منٹ کے لیے چہرے اور آنکھوں پر لگائیں۔ اس سے چہرے کے داغ دھبے اور بلیک ہیڈ دور ہوں گے۔ ناظرین، اگر رات کو سونے میں مشکل ہوتی ہے تو اپنی آنکھیں 50 سے 100 بار چپکائیں۔ اس طرح آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ کو ساتھ ہی گہری نیند آ جائے گی۔ اگر موبائل کی اسکرین پر بننے والے نشان مٹانے ہیں تو تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگا کر نرم کپڑے کی مدد سے اس کو صاف کریں، نشان ختم ہو جائیں گے۔ گرم دودھ میں جائفل ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ درست رہتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم دودھ میں جائفل ملا کر پینے سے آپ کو نیند بہت ہی پرسکون آتی ہے۔ 1 چمچ کافی کے پاؤڈر میں تھوڑا سا دودھ مکس کر کے اس کو لگائیں اور ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ فوری طور پر چہرے پر گلو آئے گا اور سکن صاف ہو جائے گی۔ 30 دن میں بال لمبے کرنے ہیں تو ہفتے میں 1 بار بالوں کی جڑوں میں پیاز کا پانی لگائیں اور 1 بار انڈے کی زردی کا ماسک لگائیں۔ ناظرین، کیلا اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو ہمیشہ جوان رکھتی ہیں۔ دلیا کھانا، دہی کھانا، گاجر کھانا، لہسن کا استعمال کرنا اور بکرے کے پائے کھانا۔ ناظرین، رومن عورتیں چہرے پر پھٹکری کی مالش کیا کرتی تھیں۔ اس کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی کے شہر کو سونے کی کان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دبئی میں 10 سے زیادہ ایسی دکانیں ہیں جہاں پر سونا 10 ٹن سے بھی زیادہ ہر وقت پڑا رہتا ہے۔ حمل کا بار بار گر جانا: اگر حمل بار بار گر جاتا ہو تو جامن کی گٹلیوں کا سفوف بنا لیں اور 1 مہینے تک روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں، کبھی حمل نہیں گرے گا۔ فنگر پرنٹ کی طرح ہر ایک انسان کی زبان کا بھی فنگر پرنٹ سب سے مختلف ہوتا ہے۔ ناظرین، کیکر کے پھول سے جلی ہوئی جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حیض کے دوران عورتیں کپڑے نہ دھوئیں، اس سے حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلیں آتی ہیں۔ ناظرین، سورج مکھی کا پھول سونگھنے سے سکون ملے گا۔ پیدل چلنے سے قبل کھجور کھا لینے سے کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں عورت نیلے کپڑے پہننا اچھائی کی علامت ہوتا ہے۔
پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ صرف یہ 3 باتیں کسی بھی انسان کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہیں: آسمانی بجلی کی کڑک، زلزلے کے جھٹکے اور بڑھاپے کی بے بسی۔ ناظرین، پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پانی ہمیشہ 3 سانس میں پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ جمعے کو اور صبح کو ناخن کاٹنے سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت کے چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو فوراً توری کی سبزی کاٹ کر چہرے پر مسل لیا کرے، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں، والدین کی دعا میں پیر فقیروں سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ خواب میں شادی ہونا پریشانیوں کے خاتمے کی بھی علامت ہے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو وہ مکئی کے آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں، ان کی نظر تیز ہو جائے گی۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے بھی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت سرخ شلجم استعمال کرے تو ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر خارش کا مسئلہ ہو تو گڑ کی دھونی اپنے جسم پر لینے سے فوری خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر سر کے بال گر جائیں تو سنبل کے درخت کے پتے کو سر پر باندھ کر سویا کر آپ کے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر بلا وجہ تمہارا کوئی دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے جو سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ انسان کو قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ روٹی کا لقمہ چھوٹا کھاؤ اور ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھاؤ، اور کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف نہ دیکھو، یہ بری عادت ہے۔ ناظرین، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، ہڈیاں اور جوڑ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی دوسرے کو آپ کے الفاظ سے لگے زخم شاید تاعمر ٹھیک نہ کر سکیں۔ زمین پر بغیر ٹیک لگا کر بیٹھنے سے جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زمین سے بغیر سہارے کے اٹھنے سے انسانی جسم کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو 5 نمازیں پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھ کر ان کا ثواب حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچا دو، خارش ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کبھی بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو اتنا جان لو، دنیا میں کوئی ایسا ضرور ہے جو تمہارے خوش رہنے کی دعا کرتا ہے۔ اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو پھر بھی شرک نہ کرنا۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ ناظرین، دنیا کی سب سے خوبصورت چیز نیند ہوتی ہے، جو انسان کو کچھ وقت کے لیے ہر رنج و غم اور پریشانی سے آزاد کر دیتی ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی اہمیت کم کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، سب میں غلطیاں ہوتی ہیں۔
رشتے نبھائے جاتے ہیں، بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے